بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون صدق اللہ العظیم۔ جن آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ پوشیدہ ہے، اور اس فلسفے پر گفتگو کرنا یہ اشد ضروری ہے۔ انسان ہمیشہ سے اس بات کا متلاشی رہا ہے کہ اسے آزادی ملے، اب چاہے یہ آزادی اس کے لیے فائدہ مند ہو یا نہ ہو، وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے ہر اعتبار سے آزاد ہونا چاہیے۔ آزادی کا بڑا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کی خواہش کے مطابق عمل کرنے میں کوئی پابندی نہ لگائی جائے، اسے آزادی کہتے ہیں۔ اب دنیا میں جتنی بھی طرح کے آزادی کے بارے میں تصورات پائے جاتے ہوں وہ سب اپنے مقام پر، لیکن انسان ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ یا تو وہ آزاد ہوگا یا غلام ہوگا، یا اگر غلام نہیں بھی ہوگا تو بھی پابندی اسے گوارا نہیں ہے۔ غلام سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ کہے گا بھائی آزادی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اور غلامی سے بری ذلت کوئی نہیں ہے۔ کام تو وہ سارے کرے گا لیکن آزاد رہ کے نہیں، پابند ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اگر آپ اسے آزادی دے دیں تو پھر تو اس کی مرضی وہ کام کرے یا نہ کرے، لیکن اگر آپ اسے پابند کر دیں تو ہر صورت میں اسے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے جو آپ یعنی چاہتے ہیں یا جو اس کا آقا چاہتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مختلف مقامات پہ لوگ سروسز کرتے ہیں تو عام طور پر نوکری کو غلامی سے تشبیہ دی جاتی ہے، حالانکہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ غلامی کوئی شخص اپنی مرضی سے قبول نہیں کرتا، سروس آپ اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں، اور غلامی کی قیمت کوئی اور لے جاتا ہے، سروس کا معاوضہ ہمیں خود ملتا ہے۔ تو دونوں میں ایک باریک سا فرق تو ہے، لیکن یہ موقع اس پر گفتگو کا ہے نہیں۔ بات یہ ہے کہ آیت کریمہ لا اکراہ فی الدین یہ بڑی اہمیت کی حامل آیت ہے، اور اس پر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ساری تمہید اسی پر گفتگو کے لیے باندھی گئی تھی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ آیت زبان زد خاص و عام ہے، اور اکثریت کو یہ آیت حفظ ہے۔ اور یہ کیوں حفظ ہے؟ یہ اس لیے حفظ ہے کہ قرآن کریم تو یہ ہے ہی، اس آیت کریمہ کا حفظ ہونا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اسے جب اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ غلط ہو جاتی ہے۔ یعنی اس سے جو مطلب لیا جاتا ہے، آیت کریمہ کا حفظ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو معنی مراد لیے جا رہے ہیں وہ اصل میں غلط ہیں، کیونکہ آپ جب کسی سے کہتے ہیں کہ فلاں کام اسلام کی روح سے ٹھیک نہیں ہے
تو وہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. یعنی آپ اسلامی شریعت کے اعتبار سے اگر کسی کو کسی بات کا پابند کرنا چاہتے ہیں اور وہ تھوڑا سا بھی ذہنی اعتبار سے بالغ ہے اور بیدار ہے تو آپ سے یہ کہے گا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. اب یہ بات وہ اس وقت کہے گا جب اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھے اپنے خواہش پر عمل کرنا ہے. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں آیت کریمہ پڑھنا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا وہ مفہوم لینا یہ غلط ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص سے کہا جائے کہ نماز پڑھ لو، وہ کہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اب یہ جو مفہوم ہے یہ غلط ہے اور یہ گناہ ہے، اور دو اعتبار سے گناہ ہے. ایک تو آپ نے قرآن مجید کی آیت کا غلط استعمال کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اسلام کے لگائی ہوئی پابندی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو دونوں زاویوں سے یہ گناہ ہے. ہمارے یہاں اکثر و بیشتر کہہ دیا جاتا ہے کہ گناہ ہے. اب یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس گناہ کی شدت کتنی ہے، آیا وہ کم درجے کا گناہ ہے یا وہ بڑے درجے کا گناہ ہے، کیونکہ گناہ تو گناہ ہے، لیکن ایک گناہ اور دو گناہ میں فرق بھی ہے. یعنی بیک وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملے سے دو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ایک نہیں. یعنی اگر ہم نے اپنے گناہ کرنے کے سلسلے میں معاذ اللہ قرآن مجید سے استدلال کیا تو یہ بالکل غلط ہے، اور ہم اس کے گناہ گار بھی ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آیت کریمہ کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھا جائے اور صحیح تناظر میں پڑھا جائے. تبلیغ ہر انسان پر فرض ہے. جو اس فن سے واقف ہو تبلیغ کے، اسے یہ چاہیے کہ وہ تبلیغ کرے اور نہ رکے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. یعنی تبلیغ کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر اس شخص پر، یعنی سمجھ لیں کہ فرض ہے جو تبلیغ کر سکتا ہو، تبلیغ سے واقف ہو، تبلیغ کو جانتا ہو اور اس کی قدرت بھی رکھتا ہو، تو اس پر یہ فرض ہے. جو ایسا نہیں کر سکتا لیکن اس کے پاس علم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے سیکھے اور وہ باتیں جو اسلام کے بارے میں اسے معلوم ہے ان باتوں کو وہ ضرور پہنچائے، اور دوسروں تک اس طرح پہنچائے کہ بحسن خوبی پہنچ جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تبلیغ اس طرح کریں کہ لگے یوں کہ یا تو آپ لڑ رہے ہیں یا اپنی بات منوانے کے لیے جو آپ کے جی میں آ رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں.